بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1932 ہے اور آج سورۃ الجاثیہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 35، 36 اور 37، 35، 36 اینڈ 37۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاة الدنیا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ذالکم یہ، بأنکم بسبب اس کے کہ بے شک تم نے، اتخذتم بنا لیا، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ہزوا ہنسی مذاق، وغرتکم اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، فالیوم لہذا آج، لا یخرجون وہ نکالے نہیں جائیں گے، منہا اس سے، ولا ہم یستعتبون اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فللہ الحمد چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہیں ساری تعریفیں، رب السماواتی آسمانوں کا جو رب ہے، ورب الارض اور زمین کا جو رب ہے، رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے ہے بڑائی، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَهُوَ العزیز اور وہ نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے، جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے اور تمام جہانوں کا بھی مالک ہے، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ دوسری بات، دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ تیسری بات، چنانچہ آج لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ چوتھی بات، غرض تمام تر تعریف اللہ ہی کی ہے، جو آسمانوں کا بھی مالک ہے۔ پانچویں بات، زمین کا بھی اور تمام جہانوں کا بھی مالک ہے۔ چھٹویں بات، تمام تر بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اسی کو حاصل ہے۔ ساتویں بات، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اس عذاب کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ تمہیں آج جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ تم نے ہماری بھیجی ہوئی کتاب کا مذاق اڑایا اور اسے من گھڑت باتیں کہا، اور تم اس دنیا ہی میں ڈوب کر آخرت کو بھول بیٹھے تھے کہ تمہیں یہ یقین نہیں تھا کہ تم یہاں آ کر حساب و کتاب دو گے، جس کی بنا پر تم لوگ اس دنیا میں ہر برا کام کر گزرے، لہذا اب تم اسی دوزخ میں پڑے رہو، اب کبھی تمہیں اس دوزخ سے باہر نہیں لایا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا
جب بھی وہ اس دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں واپس اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 20۔ اور نہیں دوبارہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا کہ تم وہاں جا کر اپنے گناہوں پر معافی طلب کرو، وہ اس لیے کہ تمہارے پاس اسی دنیا میں وقت تھا، اس وقت تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اب پھر سے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ تمہارے پاس وہی ایک موقع تھا جو تم نے گنوا دیا، اب ہمیشہ کے لیے دوزخی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ان تمام احوال کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں جو کہ تعریف ہی کے لائق ہے۔ اس کا مقصد ہم انسانوں کو اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ ہم اس رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اور ہم نے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور تمام جہانوں کا مالک ہے، لہذا اے انسانوں تم بھی اس رب کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرو، کیونکہ جو کچھ بھی نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ اسی رب ذوالجلال کا احسان ہے۔ لہذا اس کے اس احسان پر اس کی تعریف اور کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، یہ اس کا حق ہے، اور ساری بڑائی بھی اسی رب کی ہے اس پوری کائنات میں، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، دنیا جہاں کے ہر حصے میں بھی اسی کا حکم اور اسی کا فیصلہ ہے، اسی کی حکمرانی اور اسی کا اقتدار ہے۔ کوئی اس سے اس کی اقتدار کو چھین نہیں سکتا، وہ بڑا غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس کی حکمت تمام پر بھاری ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور بڑائی میری ازار ہے، تو جو کوئی ان میں سے کوئی بھی چیز چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے دوزخ کی بھٹی میں پھینک دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرنے کی، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کی، اور اپنے آپ کو کمتر، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔